الرحمن الرحيم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات سورہ بقرہ سے مشہور آیت تلاوت کی میں نے ذات واجب نے مخصوص اہل صبر کا ذکر بھی کیا اور اس کی بارگاہ میں جو ان کا صلہ ہے وہ بھی بیان فرمایا. تو جو ہے میری طرف اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے میرے حبیب خوشخبری دیجیے ان صابرین کو کہ جب انہیں مصیبت چھوتی ہے تو وہ مصیبت سے گھبراتے نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آج تو ہر بازاری شخص کی زبان پر یہ جملہ ہے ورنہ خدا نے انا للہ پڑھنے کی اجازت ہر شخص کو نہیں دی. ایک مخصوص طبقہ ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آج تو کوئی فاسق مرے فاجر مرے کوئی نہیں بس انا للہ تو رسم ہو گئی ہے نا کہ تشریح کا وقت ہی نہیں. تفاسیر اہل بیت کو جب آپ پڑھیں گے یہ آیت صرف اور صرف سلطان کربلا کی شان میں نازل ہوئی کہ اے رسول حسین کو خوشخبری دے دو کیونکہ حسین اور حسینیوں کی یہ شان ہے اس کے 72 کی کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہر مرنے والے کا شیوا نہیں. ہم جب مرتے ہیں تو خاک کی طرف لوٹتے ہیں. یہ مقام صرف والی کربلا کا ہے کہ جسے اللہ بھی اپنی زبان بے زبانی سے کہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک کہ اے سمانیت مسلک پہ بیٹھنے والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ کیونکہ تیرا مصدر بھی میں ہوں اور تیرا مرجع بھی.
تو گھبرا تو نہیں رہنا آپ؟ کیا چند لمحے گفتگو حسینیت پہ کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور ہمیشہ آخری مجلس میں یہی روش رہی ہے میری۔ حسین نے کہا یہ جملہ، حسین کے لیے ہے یہ خوشخبری، تو یقیناً پھر آیت کے اگلے حصے میں جو صلہ ہے وہ بھی حسین کا ہوگا۔ صلہ کیا؟ جا کے لوہے دل پہ لکھ لینا، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو ہیں وہ کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی۔ یہاں دو چیزیں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے۔ صلوات اللہ نے صرف حسین پہ نہیں پڑھی، پڑھی رسول کے خانوادے پہ بھی ہے، حسین کے پورے خاندان پر۔ لیکن دل نہیں چاہ رہا تو میں مصائب شروع کر دوں، تو پھر یہ دائیں بائیں دیکھنا کیا ہے؟ میں اس طرف پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ۔ میرے کوئی رٹے ہوئے مضمون نہیں ہوتے کہ آپ اپنی ہانکتے رہیں اور میں اپنی ہانکتا رہوں۔ میرے تو بیان ہی مربوط ہوتا ہے سامعین کی توجہ کے ساتھ، اور پھر میں نے علم کی منڈی میں بیٹھ کر گٹھلیاں نہیں بیچنی ہوتی، جوہر بیچنے ہوتے ہیں۔ گستاخی معاف، ہر زبان کا شیوا نہیں ہوتا یہ باتیں سنانا، اور اگر جی بھر گیا ہے آپ کا تو پھر کچھ سال کے لیے غائب ہو جاتا ہوں میں منظر سے۔ کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں۔ جب حسین کے رشتہ داروں پہ، یعنی حسین کے نانا پہ، حسین کے بابا پہ، حسین کی ماں پر، حسین کے بھائی پر، حسین کی اولاد پر صلوات بھیجی، تو کس طرح بھیجی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کیا اور ہم جیسے گنہگاروں کو بھی۔ لیکن جب حسین کی باری آئی، جاگ کے سمجھنا بات کو، فرمایا حسین تیرا مقام یکتائی اس لائق نہیں کہ تیری صلوات میں فرشتوں کو شامل کروں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تجھ پر صلوات میں تنہا پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے لیے خدا نے زبان ملکوت کو بھی اس لائق نہیں سمجھا، فرشتوں کی زبان بھی اس قابل نظر نہیں آئی کہ وہ حسین پہ صلوات پڑھیں، تو صرف اللہ کی طرف سے حسین پر صلوات۔ اور یہاں یہ بھی اقبال بھائی قابل غور ہے بات، عام طور پہ جہاں بھی درود کا ترجمہ آپ پڑھیں گے یہی ہوگا، اے اللہ محمد اور اس کی آل پہ رحمت بھیج۔ اس آیت نے جمیل بھائی اس ترجمے کے بخیے ادھیڑ دیے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، حسین پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی۔ صلوات کا الگ ذکر، رحمت کا الگ ذکر، دلیل ہے اس امر کی کہ رحمت کچھ اور ہے، صلوات کچھ اور حقیقت رکھتی ہے۔ مفہوم صلات کو دنیا سمجھی نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہے، بات آ گئی سامنے۔ بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا اونٹ کی چوری کا۔ صرف یہی بات اگر آپ نے پلے باندھ لی تو بہت سارے مسائل کے لیے آپ کو علماء کی حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ایک مدعی، ایک مدعا علیہ ہے، دونوں دعوے دار کے اونٹ میرا۔ اب اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہے
کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ رسول کو علم نہیں تھا کہ حقیقی مالک کون ہے، تو وہ اسلام کی جان چھوڑ دے۔ کیوں؟ رسول اونٹ اور مالک سے پہلے جانتے تھے کہ اس کا مالک کون ہے۔ کہتے بھائی اب گواہ تم دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں، فیصلہ کیسے ہو؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، اونٹ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ اور بخاری صاحب مجھے اسی حسین کی عظمت کی قسم کی جس کا میں نام نامی سے مجلس پڑھنے لگا ہوں، اونٹ جب بولا لہجہ انسانی میں فصیح عربی میں، تو اونٹ نے گواہی دی اس کے حق میں جو مالک نہیں تھا۔ حالانکہ اسے تو کہنا چاہیے تھا کہ میرا مالک یہ ہے، لیکن اس نے مالک کو مالک نہیں کہا، دوسرا کو متعلق کہا یہ ہے میرا مالک۔ اس کا یہ کہنا صاحب کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، بلا تشبیہ چند لمحے دیکھا اور فوراً اس شخص کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ما قلت فی نفسک، جلدی بتا کہ تو نے اندر ہی اندر کہا کیا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ عرش پہ زلزلہ ہے، آسمانوں پہ غلغلہ ہے، جنت میں ہلچل ہے، حوروں میں اضطراب ہے، فرشتے ششدر ہیں، کروبین انگشت بدندہ ہیں، اور ساری ملکوتی مخلوق سجدے میں گر کے کہہ رہی ہے کہ اللہم اجز عبدک علی قدر معرفتہ، کہ پالنے والے اپنے اس بندے کو اس کی معرفت کے برابر جزا دے، حالانکہ تو مالک نہیں تھا اونٹ کا۔ یا تو ایسی کھڑکی کھولو میں آگے لفظ رکھ جاؤں، اور اگر عبرت سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ سوچ لیں۔ یہی خوف تو ہے بخدا کہ جس نے میرے منہ پہ تالے ڈالے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاتعداد اسرار ہیں جو کروٹیں بدلتے ہیں اور پھر دبا لیتا ہوں۔ کہ پہلی جماعتوں کو برداشت کوئی نہیں کرتا، پھر اسرار کو برداشت کون کرے گا؟ اور ایک بھی ایسی مجلس نہیں ہوتی کہ جب احمد پور سیال سے 4 بجے میں یہاں آتا ہوں اور آتے ہی کان پک جاتے ہیں سن کے کہ فلاں کو فلاں بات پہ اعتراض ہے، فلاں کو فلاں بات پہ اعتراض ہے۔ اب میں کس جاہل کے منہ لگوں؟ اب اس کے لیے میں آخری اتمام، حالانکہ 16 سال سے بلکہ 25 برس ہو گئے مجھے ملتان کی سرزمین پہ پڑھتے ہوئے، اور 16 سال سے تو مسلسل اشروں پہ اشرے پڑھے جا رہا، 62 اشرے پڑھ چکا ہوں میں 16 سال میں، جس میں 24 اشرے صرف ممتاز آباد میں پڑھے۔ اور پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہا کہ جہلانی، تمہیں جن کے علم پہ بڑا بھروسہ ہو سب کو جمع کر لو، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 ماہ، جتنے دن کہو میں بیٹھ جاتا ہوں، کائنات کے جس مسئلے پہ اعتراض ہو، جاہل نہیں، ان علماء سے کہو یا مجھے قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کم از کم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہو جائے گا۔ نہ کوئی دعوے دار علم سامنے آتا ہے، نہ کوئی معترض کسی عالم کو لاتا ہے، تو خالی خولی اعتراضات پڑھنے والے کی صحت خراب نہیں ہوتی اس سے، سوچنے والے کا اپنا ایمان داغدار ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ مانو، میں اہل بیت کے لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت کو یہ مانو کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اب تمہارا اعتراض کرنا دلیل ہے اس بات کی، نہ اللہ میں طاقت ہے دینے کی، نہ ان میں طاقت ہے لینے کی۔ اور اب اس چیز کا تو میرا ٹھیکہ نہیں نا
کہ میں وہ چیزیں کیوں پڑھتا ہوں جو پہلے نہیں پڑھی گئیں. مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ میں خیبر و خندق سناتا پھروں. مولا نے میرا منصب ہی یہی بنایا ہے کہ تیرے رزق کا میں ضامن ہوں، وہ چیزیں پہنچا دے ہمارے موالیوں تک جو کسی نے نہیں پہنچائی. تو میں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر کچھ چیزیں کہنی ہے. بات بھول تو نہیں گئی؟ تم نے کہا کیا کہ حوریں، فرشتے، روحانی جین، کروبیین سجدے میں گر کے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اپنے بندے کو مقدار معرفت کے مطابق سلا دے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو سلوات پڑھی ہے. اب جاگنا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو. فرمایا وہی سلوات سنا میرے صحابیوں کو. کون سی سلوات پڑھی ہے تو نے؟ لفظوں کا ذمہ دار میں ہوں، مانگ لینا توفیق. یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء وارحم علی محمد وآل محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء وبارک علی محمد وآل محمد حتی لا یبقى من البرکات شیء وسلم علی محمد وآل محمد حتی لا یبقى من السلام شیء. میں نے کہا کہ پروردگار محمد اور اس کی آل پہ اتنی صلوات بھیج کہ تیری صلوات میں سے کچھ باقی نہ بچے. اور محمد اور اس کی آل پہ اتنی رحمت کر کے تیری رحمت میں سے کچھ باقی نہ بچے. ان پہ اتنی برکتیں بھیج کہ برکات میں سے کچھ باقی نہ بچے. اور ان پہ اتنے سلام بھیج کہ سلام میں سے کچھ باقی نہ بچے. اب جو جس کا مقدر جاگ رہا ہے جواب سن لینا اپنے رسول کا. چہرہ متغیر ہو گیا رسول کا. فرمایا لوجعت علی ملک السماوات والارض بعد هذا الصلاة علی وعلی آلی لاقرت السماوات والارض بملک کا دون الجمل. فرمایا یہ تو اونٹ کی ملکیت کی بات تھی. اس درود کے بعد اگر تو ارض و سما کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر دیتا تو آسمان و زمین مل کے کہتے ہمارا مالک یہی شخص ہے. گھروں میں جا کے سوچنا ضرور کہ زمین و آسمان کی حکومت مل رہی ہے اس شخص کو جو ان پر اس ڈھنگ سے درود پڑھے. جن پر درود پڑھنے کے سلے میں یہ حکومت مل رہی ہے وہ خود کیا ہے؟ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں. اب ذرا غور کرو. اس معیار پہ کہہ رہا ہے خدا حسین سے کہ تجھ پر فرشتوں والا درود نہیں، کیونکہ فرشتے اپنے علم کے مطابق درود پڑھیں گے. تجھ پر میں درود پڑھوں گا، تیرے استحقاق کو بھی میں جانتا ہوں کہ تیرا حق کتنا ہے، تیرے مقام کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کتنا بلند ہے. میں خود دینے والا بھی میں، پڑھنے والا بھی میں. اور جب یہ پیمانہ ہو، حالانکہ شریف بھائی حق نہیں تھا رسول کا کہ اس شخص کو ڈانٹ دیتے کہ تو نے یہ دعا مانگی کیوں کہ نہ کچھ صلوات میں سے بچے نہ تیری رحمت میں سے کچھ بچے. حق تھا رسول کا کہتے کہ اللہ کے پاس کچھ رہنے دے. بلکہ اس کے برعکس یہ کہا کہ اگر تو کائنات کی ملکیت کا دعویٰ کرے تو تیری ہو جائے گی. سبب بابا سبب یہ ہے کہ اگر سب کچھ ان کو اللہ دے بھی دے
کم ظرفوں کے ظرف بجنے لگتے ہیں. میں کم ظرف نہیں ہوں کہ میرا برتن کھڑکھڑائے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سارے کا سارا دے کر بھی ان کو خدا خالی کہاں ہوا ہے، سب کچھ ان کو دے کے پھر ان کو لے رہا ہے. یہ تھوڑی بات ہے. یعنی پھر ان 14 سمیت ہر شے اس کی ملکیت میں جا رہی ہے. پھر اس سے کوئی بڑا مالک ہو سکتا ہے؟ بلکہ آل محمد نے ملک حقیقی کہا اپنے آپ کو. یہی سودا وہ کر رہا ہے حسین کے ساتھ کہ تیرے رب کے ہاں جو صلوات ہے وہ سب تیرے لیے. اب کائنات کو آنا ہوگا تیرے دروازے پہ اپنی حاجت براری کے لیے، چاہے کائنات کا کوئی فرد ہو. چلو اور کچھ نہیں، یہ فکرے زیارتوں میں بھی موجود ہیں اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے کہ شہادت کے صلے میں بھائی جمیل 3 چیزیں اللہ نے حسین کو اس دنیا میں دی، اور جو آخرت میں دے گا وہ کیا ہے اس کی خبر آدم کو نہیں. 3 چیزیں میرا خیال تھک گئے ہو تو. تین چیزیں کون کون سی؟ الشفاء فی تربتہ والاجابۃ تحت قبتہ والامامۃ فی ذریتہ. دنیا میں 3 صلے. شفا رکھ دی حسین کی تربت میں، مٹی میں، اور اجابت قبولیت دعا حسین کے قبے کے نیچے کہ تیری مٹی میں شفا ہوگی، تیرے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوں گی. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد میں دعائیں قبول ہوں گی، کعبے میں دعائیں قبول ہوں گی، تیرے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوں گی. بل امامت فی ذریتی، اور امامت تیری نسل میں ہوگی. نہیں ہے کوئی تھوڑا انعام نہیں ہے. صرف اپنی ذاتی امامت کے لیے ابراہیم کس کس امتحان سے گزرے، اور یہ قیامت تک کی امامت. یہ 3 صلے دیے حسین کو. ہاں نہیں آپ نے سن لیا، لیکن خدا کی قسم اتنی مشہور اور بظاہر سہل لگنے والی حدیث کو بڑے بڑوں نے نہیں سمجھا. مجھے عباس کے علم کی قسم گفتگویں ہوئی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اور صاحبان علم سے ہوئی ہیں. اکثریت خالی نظر آئی، سمجھ نہیں سکے. اور یہ حدیث رسول سے شروع ہوتی ہے اور 5-6 معصومین نے ارشاد فرمائی ہے. سب سے پہلے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا حسین وہ ہے کہ جس نے خدا سے سودا کیا ہے اپنی شہادت کے صلے میں 3 چیزیں دنیا میں اور لا تعداد آخرت میں. الشفاء فی تربتہ، سن تو لیا آپ نے، لیکن تھوڑا سا غور تو کریں کہ جس کو بظاہر خاک کہہ رہے ہو ہے کیا؟ شفا عام شے ہے نہیں. جب تحقیق کرو گے تو 2 چیزوں میں حقیقت شفا نظر آئے گی. میں پلٹوں گا نہیں تشریح کے لیے، کوشش یہی کروں گا کہ آسان ترین لفظوں میں کہہ کے جلدی سے گزر جاؤں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خدا فرماتے ہیں ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی جوہر قرآن کا نام ہے شفا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي.
خدا کہتا ہے میں شافی ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ شافی اللہ کا نام ہے نا، تو یعنی حقیقت شفا دو چیزوں میں نظر آئی، ایک اللہ کے نام میں، ایک حقیقت قرآن میں۔ اب بھی پلے نہیں پڑی بات، الشفاء فی تربت ہی، اور شفا ہے سلطان کربلا کی خاک میں، تربت میں، مٹی میں، یعنی جو اثر اللہ کے نام میں وہی خاک کربلا میں، جو اثر حقیقت قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو تاثیر اس کے اسم شافی میں وہی خاک کربلا میں، جو تاثیر حقیقت قرآن میں، جس کی ریت کے ذرے قرآن ہوں، جس کی دھرتی کی مٹی میں اللہ کے نام کی تاثیر ہو، وہ حسین کیا ہوگا؟ تم اس لیے اترا گئے ہو کہ حسین نے تمہیں اجازت دے دی ہے اپنی مٹی کو روندنے کی؟ یہ کریمی ہے، حسین کی شرف ہے، ورنہ اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو انبیاء کو یہاں نہ آنے دے۔ یہ آپ تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ بھورے رنگ کی ریتلی سنگریزے ملی ہوئی مٹی، نہ بابا نہ، جو ظاہر بیٹھے ہو تصور میں لاؤ، مولا کی زری کو ذہن میں لاؤ، جو گئے ہو میں دعا کرتا ہوں سب کو مولا توفیق دے، مگر صرف خالی خولی دعا سے کام نہیں چلتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب مولا نے استغاثہ کیا تھا وہ صرف کربلا میں نہیں سنا گیا تھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، سرا سے سریا، پورے عالم رنگ و بو میں ساری کائنات نے، قیامت تک پیدا ہونے والوں نے نطفوں کی صورت میں، پشت پدر میں، آباء و اجداد کی سلبوں میں سنا۔ جس نے لبیک کہی اور جتنی بار کہی اتنی مرتبہ کربلا جائے گا۔ جی ہاں، یعنی یہ توفیق بھی اس کے لیے ہے کہ جس نے لبیک کہی ہے۔ جو گئے ہو ذہن میں لاؤ، زری اقدس چھوٹے چھوٹے وہ نیمچے بنے ہوئے نا، اس پر مختلف حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں کتاب کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہا، وہی سرکار کی ذریعے اقدس پہ ایک حدیث رسالت لکھی ہوئی ہے، بالکل یہی کہ قال رسول اللہ ہے، اوپر ساتھ چلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان ارض کربلا تورعتم من تورع الجنت، رسول فرماتے ہیں خبردار کربلا کی مٹی کو زمین کی جنس میں سے مت سمجھنا، در حقیقت یہ جنت سے آیا ہوا ایک ٹیلا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں، جنت کی مٹی ہے، یہ خاک بہشت ہے۔ اس نے پڑھا کتابوں میں وہ واقعہ، شیخ بھائی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک شعبدہ باز پیدا ہو گیا جو لوگوں کو بتا دیتا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، مٹھی میں کیا ہے، گھر میں کیا چھپا ہے۔ بڑا شہرہ ہوا اس شخص کا۔ شاہ عباس صفی نے بلایا علامہ شیخ بھائی علیہ رحمہ کو کہ یہ ایک شخص بڑا غیب دان بنا پھرتا ہے، آپ عالم ربانی ہیں، ذرا آپ پتہ کریں اس کا، بلوائیں۔ ادخل یدہ فی جیبہ، جیب میں ہاتھ ڈالا، خاک کی شفا تھی، سجدہ گاہ چھوٹی سی، وہ مٹھی میں نکال کے بند کی، اور میں لوگوں کے سامنے بڑے غیب دان بنے پھرتے ہو، بتاؤ معافی یدی،
کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ اس نے لکیریں کھینچی اور ماتھا پکڑ لیا. نہ خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جنت کی مٹی تجھے کہاں سے مل گئی؟ اللہ یہ تو بہشت کی مٹی ہے، تمہارے ہاتھ میں کیسے؟ تو اب اس میں شفا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ جنت کی مٹی کی وہاں کی آب و ہوا کی صفت یہ ہے، وہاں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی مرض، نہ تھکن، نہ زور، نہ بڑھاپا، نہ کمزوری. بل اجابت ہو تحت قوت ہی. اور میں نے شروع اس لیے کی ہے یہ حدیث، بخدا نہیں سمجھ سکے لوگ اس حدیث کو کہ حسین کے قبے کے نیچے انہوں نے روزے کا قبہ سمجھ لیا. کہہ کون رہا ہے؟ رسول. اس وقت کون سا قبہ بنا ہوا تھا حسین کا؟ بولو. اور اس کے بعد پھر صادق آل محمد نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بھائی اجابت و تحت قبہ تھی. اس وقت تک تو قبر بھی کچی تھی، روزہ ہی نہیں تھا. بابا پورے 1000 سال تک روزہ مقدسہ تھا ہی نہیں. یہ تو پوری 400 صدیوں کا کھیل ہے. 400 سال کا، 4 صدیاں گزری روزے کی شکل میں. پہلے تو روزہ ہی نہیں، پہلے کچی قبر، پھر پکی، یعنی آہستہ آہستہ ترقی کی. تو 400 سال کے بعد یہ حیات قضائی بنی جو اب موجود ہے. اس وقت بھی مولا کچی قبر کے وقت فرما رہے ہیں اپنے شیعوں کو کہ اجابت تحت قبت ہی، کہ قبولیت حسین کے قبے کے نیچے ہے. روزے کا قبہ نہیں، حسین کا قبہ ولایت. یعنی جو حسین کو اللہ کی طرف سے مفترض الطاعت ولی اور امام سمجھے، واجب ہے خدا پر اس کی دعا سننا. ہاں، یعنی اجابت قبولیت اس کے قبہ ولایت میں ہے کہ حسین کسی کو اگر دینا چاہے تو پہلے چاہے لوح محفوظ پہ نہ بھی لکھا ہوا ہو، تو پھر مل جاتا ہے. اب جبکہ شفا سے لے کر اجابت تک، قبولیت تک، ہر شے کا مالک حسین ہے. اور ایک اور چیز بھی بھائی جمیل حسین کی ملکیت ہے. ہاں، جو صاحبان علم ہے میرے سامنے وہ سن لیں اور اپنے پلے باندھ لیں. جہلا کی پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. سب کچھ شفا سے لے کر قبولیت تک. صرف یہ حسین کے پاس نہیں، ایک اور چیز حسین مالک ہے. حالانکہ وہ چیز حسین کے بزرگوں کے پاس بھی ہے، لیکن مالک حسین ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے شفاعت. دو قسم کی شفاعت کا ذکر ملے گا آپ کو قرآن میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ فرماتا ہے وہی شفاعت کر سکے گا جس کو میں اذن دوں گا، اجازت دوں گا. یہ 13 معصوم ہے، کیونکہ 3 معصوموں کو میں نے قول پڑھا ہے کہ نحن واللہ المعذورون، کہ وہ اذن یافتہ ہم ہیں کہ جن کو شفاعت کی اجازت ملے گی. اور ایک اور آیت میں ہے سورہ مریم میں کہ لا یملکون الشفاعۃ
इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, और मैं कोई नहीं है मालिक शफात का सिवाय उसके कि जिसका रहमान से मुआहदा हो चुका है। और फरमाया आपने या नहीं, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, जो रहमान से अहद ले चुका, मुआहदा कर चुका, वो है मालिक। लाओ हुसैन के बगैर किसने किया है मुआहदा? तो मालिक है शफाअत का हुसैन। अब भाई कोई चीज मेरे पास हो, भाई इशरत, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा कोई बुजुर्ग अगर किसी को वो देना भी चाहे, क्या मुझसे अखलाकन भी नहीं पूछेगा कि बेटा इस चीज का मालिक तू है, मैं अपने फुला को देना चाहता हूं, दे दूं? क्यों? हर शरीफ को शराफत मजबूर करती है कि अपने से छोटे की चीज भी किसी को दे, तो बगैर इजाजत। भाई अल्लाह इतना बड़ा कादिर है, हमें देता है ना, फिर हमसे मांगता है कि मेरे नाम पे आटे की थाली दो। जब अल्लाह जैसा हमसे मांग के देता है, तो हुसैन के बुजुर्ग हुसैन से छीन के तो नहीं देंगे। हुसैन से पूछेंगे, अब मेरी आंखों में आंखें डालो, क्या मुंह लेके जाएगा वो शख्स हुसैन से शफाअत मांगने कि जिसके दिल में शक तो बसता है हुसैन के बाप के बारे में। और हाँ, इतनी बात मैं जरूर कह देता हूं, करीम है हुसैन, अपने जात का जुर्म तो माफ कर देगा। समझ में आ रही बात ये नहीं? जी हाँ, हुसैन का अपना हक कोई किबला छीन ले, हुसैन कहता कोई बात नहीं, लेकिन बाप के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह का अबलसों में कह देता है, अंज़िल अन मिंबर, अभी उतर मेरे बाप के मिंबर से। तो फिर जो वसवसे पाल के जाएगा खैबर शिकन के मुतल्लिक़, फिर वो शफाअत लेगा हुसैन से, पे नहीं। अब अगर कोई जाहिल मेरे जाने के बाद कहे कि हमने कई दफा बीमारों को खाके करबला चटवाई, ठीक नहीं हुए, फिर इसका जवाब मैं ये दूंगा कि हमने कई मर्तबा बीमारों को आयतें लिख के दी, ठीक नहीं हुए। बाबा पहले ज़र्फ को ताहिर करना पड़ेगा। अब अगर कोई नजस बर्तन लेके बाजार में दूध खरीदने निकले, मक्खन तो नहीं मिलेगा ना बाबा, बल्कि दूध ही फट जाएगा, या नहीं है? वो फेंक दिया, दूसरा लाया, जम जाएगा, वो भी फट जाएगा। तीसरा, भाई कयामत तक लाता रहे, जब तक बर्तन पाक नहीं करेगा। हाँ, इसी तरह दूध फटता रहेगा। तो जिस तरह कम ज़र्फ को कुरान शिफा नहीं देता, इसी तरह कम ज़र्फ को खा के करबला शिफा नहीं देती है? सिला, देखो, सिला मिलता है अपनी अकीदत का। ये अकीदा तो था कि ऊंट ने मालिक के हक में गवाही नहीं दी। समझ में आई बात या नहीं? जी हाँ, जी हाँ, ये मैंने आपको बात उन वक्त सुनाई इसलिए कि जहन में रखो कि इनके कसीदे पढ़ने का सिला ये है कि जो चीज मिल्कियत ना भी हो, वो मिल्कियत हो जाती है। और बाबा, अगर तकदीर तुमसे खुदा न खास्ता रूठी हुई भी है और उसने तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत नहीं भी लिखी, फिक्र मत करो, इनके तराने गाना शुरू कर दो, लिखी जाएगी। जो भी नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। सुपर पावर
قنوت میں ہم اپنا نام لے سکتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کا نام لے سکتے ہیں، 40 مومن کا نام لے سکتے ہیں، یہ صلوات نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہو، خوشی سے پڑھا کرو۔ یعنی قنوت اللہ نے ایک رعایتی پرچہ رکھا ہے نمازی کے لیے، ہاں، کہ جو قیام میں، رکوع میں، سجود میں کہتے ہوئے مجھ سے ڈرتا ہے وہ قنوت میں کہہ دے۔ کیوں؟ نہیں، دیکھو، اس کی سبب علماء سے پوچھنا ہے، لیکن پوچھنا کسی عالم سے، ہاں، کسی بازاری کے نہ پڑ جانا، ورنہ وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ کوئی اہل علم ہوگا تو وہ بتائے گا آپ کو قنوت ہے کیا، کیوں قنوت میں ملتا ہے، قیام میں کیوں نہیں ملتا۔ میں آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ مانگنا ہے، دے دیں گے آپ؟ کھڑا ہوں، نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں جھک جاتا ہوں، ملے گا؟ آپ کہیں گے عزت کر رہا ہے ہماری۔ میں زمین پہ لیٹ جاتا ہوں، ملے گا؟ آپ کہیں گے پیٹ میں درد ہو گیا ہوگا۔ جو ہی میں نے ہاتھ پھیلایا، اب آپ کو شرم آ گئی کہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، خالی کیسے جانے دوں؟ تو اسی طرح قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تشہد ہو، قعود ہو، تسبیح ہو، ورد ہو، وظیفہ ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، نہ بھی ملے، جب خلوص سے ہاتھ بڑھا لیا اور آل محمد کی ذات پہ شک بھی نہ ہوا، تو پھر اس کی رحمت کو حیات ہی ہے کہ ہاتھ کیسے جھٹک دوں۔ شفا سے اجابت تک بہت بھاگی گئے کھڑی آج، شفا سے اجابت تک ہر شے حسین کے پاس۔ جو حسین کے پاس نہ ہو وہ کسی دوسرے سے مانگ لینا، ٹھیک ہے نا بابا؟ ہے کم از کم وہ شے تو حسین سے مانگو کہ جس کا مالک ہے حسین۔ اور در حقیقت یہ پھر باتیں طویل ہوتی چلی جاتی ہیں، بھئی ایک مجلس میں بندہ کیا کیا سنائے اور کیا کیا بچائے۔ بڑی بحثیں کی ہیں علماء نے، اور صاحبان عصمت سے پوچھنے والوں نے پوچھا بھی ہے کہ آخر یہ جنت سے ایک ٹیلا منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا خدا نے حسین کی خواہش پر ایسا کیا تاکہ کائنات کا ہر وہ گنہگار کہ جس کے دل میں حسین بستا ہے اسے یہ تسلی ہو جائے کہ جو جیتے جی زندگی میں جنت کی زمین کو بلا سکتا ہے۔ کیا وہ آخرت میں سائل کو محروم کر دے گا؟ یہ بات حسین کے کرم کے خلاف۔ اور بخاری صاحب جو حسین نے خریدی ہے زمین، وہ یہ جو جنت سے ٹیلا آیا ہے اس کی قیمت نہیں دی، زمین کو ٹیلا ہے، ٹیلے کی قیمت نہیں۔ یہ جو باقی میلوں کا رقبہ ہے وہ خریدا ہے حسین نے، حالانکہ اس کا بھی مالک تھا حسین۔ کیا وہ زمین حسین کی ماں کے مہر میں نہیں تھی؟ اگر لے لیتا، کیونکہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھو، بنی اسد والوں نے پیشکش بھی کی ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ سرحد بتائی کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا مولا قیمت اور آپ سے نہیں سکتا، آپ مالک ہیں۔ تو میں نہیں ٹھیک ہے، مالک اللہ بھی ہے، لیکن وہ بھی جبر سے نہیں لیتا، کہیں کوئی بعد میں کہے کہ حسین نے جبر سے لے لیا تھا، قیمت بتاؤ۔ مولا پھر اگر آپ مجبور کرتے ہیں تو 20,000 دینار قیمت بنتی ہے، جو 12 مربع میل آپ نے بتایا ہے، کیونکہ اجاڑ زمین ہے، لیکن پھر بھی چونکہ میلوں کے حساب سے 20,000 کی ہے۔ مولانا نے فرمایا عباس چلے جاؤ خیمے کے اندر، میرے خیمے سے 30,000 لاؤ
اور 30,000 اس بہن سے لاؤ جسے میرے ساتھ شراکت کرنا ہے، جس کی ساجھیداری ہے مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ 30,000 بی بی نے بھجوائے، 30,000 سید الشہداء نے دیے۔ مولا ہم نے 20,000 کہے تھے، 60,000 کیوں؟ فرمایا 20,000 تمہاری زمین کے اور 20,000 اس بات کے کہ میرا جو زائر آئے، جب تک میری قبر کو شہرت نہیں مل جاتی اس وقت تک 3 دن میرے زائر کو مہمان رکھو گے اور میری قبر کا نشان بتاؤ گے۔ یہ میں اپنے زائرین کا خرچہ پہلے دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا میری قبر کی شہرت تک پھر بھی تمہارے پاس کچھ بچ رہے گا، پلے سے نہیں خرچ کرنا پڑے گا، اور باقی 20,000 ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ہم غریبوں کے لاشیں دفن کرنے کے۔ اللہ الحمدللہ۔ مولا تمہاری عبادت قبول کریں۔ بس توجہ چاہتا تھا میں، 2 جملے سن لو اور میں ممبر چھوڑ دوں۔ مولا نے یہ شرطیں لکھوائیں، کتابیں پڑھنا، تحقیق کرنا، اور ارباب مقاتل بتاتے ہیں کہ باقی شرائط کا ذکر سرسری کیا، لیکن دفن کو بار بار دہراتے ہیں کہ ہمیں دفن ضرور کر دینا۔ کہیں ابن زیاد سے خوف زدہ نہ ہو جانا، مولا ضرور دفن کریں گے۔ جب بار بار تلقین کر چکے امام، اپنی طرف سے کبھی رنگ آمیزی کی کوشش نہیں کی، میں نے جو کتاب سے پڑھا وہ سیدھا سادہ ترجمہ کر کے مومنین تک پہنچا دیا۔ فرمایا بنی اسد والو، اگر محسوس نہ کرو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، تمہارا امام حق ہوں، اپنے قبیلے کی خواتین کو بلا لو، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ ساری نوکرانیاں ہیں آپ کی، ہمارے قبیلے کی عورتیں پردہ کریں گی آپ سے، سب جمع ہوئی۔ بنی اسد کے قبیلے کی خواتین، جی مولا ان شرائط کے تحت میں نے سودا کیا ہے تمہارے مردوں سے۔ اول تو یہ کوشش کریں گے کہ میری شرطیں پوری کر دیں، اور اگر یہ ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکیں، وہ تم عورتیں ہو، خواتین ہو، تم ہماری لاشیں دفن کر دینا، اور اگر کر دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری ماں جنت میں بعد میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تم پہلے، اور اس کے بعد بات کو سمجھ لینا۔ فرمایا اسدیو، جی مولا تمہارے قبیلے کے بچے کہاں ہیں؟ کسی نے کہا گھر میں، کسی نے کہا کھیل کود میں۔ فرمایا تمہیں تکلیف تو ہوگی، تمام بچوں کو جمع کر لو۔ جمع ہو گئے سارے بچے۔ مولا نے کہا بچوں مجھے پہچانتے ہو؟ بچوں نے کہا مولا ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رسول کی بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ تو میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھو میں نے تمہارے والدین سے معاہدہ کیا ہے اپنی لاشوں کی تدفین کا، اگر یہ ابن زیاد سے ڈر جائیں پھر میرا کام کر دو گے؟ بولا ہم چھوٹے بچے، ہم لاشوں کو کیسے دفن کر سکیں گے؟ مولا فرمایا میں تمہیں کام وہ بتاتا ہوں جو تمہارے کرنے کا ہو۔ اب جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت رکھا ہوا ہے وہ دیکھے میری طرف۔ مولا ہم کیا کریں؟ مولا فرمایا گھروں میں بھی کھیلتے تو ہوگے،
مولا کھیلتے تو ہم روز ہیں. فرمایا تو بس پہلے والدین سے پوچھ لینا, اگر یہ خوف زدہ ہو جائے ابن زیاد سے تو پھر ایک دن گھروں میں نہ کھیلنا. وہ ٹیلا نظر آتا ہے سامنے, اس کے پرلی طرف جا کے کھیلنا. مولا کیا کھیلیں؟ بس ٹیلے سے ایک ایک جھولی ریت کی بھر لینا. اللہ اکبر. اور ہماری لاشوں پہ ڈالنا شروع کر دینا. ورنہ تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی. جی جی جی. اللہ اکبر. العظمۃ للہ. فرمایا تمہارا کھیل ہوگا اور ہماری تدفین. بس بھائی نہیں کرانا چاہتا آپ کو انتظار. آخری جملہ سن لو. وقت گزرا, 72 لاشیں گرے. ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ جس نے بھی دفن کیے لاشیں گھر جلا دیے جائیں گے, بچے سولی پہ چڑھا دیے جائیں گے. ڈر گئے بنی اسد والے. 2 دن 4 دن بے شک تمہارے دل نازک ہیں, لیکن میں حقیقتوں کو چھپانے کا جرم نہیں کر سکتا. بخدا 20 سفر کا دن آ گیا. اللہ اکبر. پورے 40 دن گزر گئے ملتان والوں. زہرا کے لخت جگر کی لاش دھوپ میں. اللہ اکبر. زیارت ناحیہ میں تمہارے امام کا فقرہ موجود ہے. السلام علی الاجساد الذین دارت علیہم فحش الفلوات والسباع الزاریات. میرا سلام ان لاشوں پر جس کی پہرے داری درندوں نے کی. فرمایا جن کا پہرے دار اور نگران سوائے جنگل کے جانوروں کے کوئی نہیں تھا. 40واں دن نصرانیوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. مشک و عنبر کا ایک تاجر. خوشبو آئی مشک سے بھی عجیب تر. میں نے ساری زندگی مشک بیچا ہے, اتنا پیارا مشک, ایسی خوشبو زندگی میں نہیں سونگی. شاید کوئی مجھ سے بھی بڑا تاجر موجود ہے یہاں. خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے آیا تو کیا دیکھا, ایک حبشی کا لاشا ہے, سیاہ رنگت, اس کے بدن سے جون کا لاشا ہے. یہ حسین کا وعدہ یاد کرو. حسین نے اسے دعا دی تھی کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ, پالنے والے اس کا چہرہ سفید کر دے اور اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے. پھر کے دیکھو حد نظر تک خون, لاشیں ہی لاشیں. خدا کے لیے صرف 2-3 منٹ 2 منٹ پڑھنا ہے, میں نے تھک نہ جانا. آخری مجلس ہے, اگلے سال جو زندہ رہے گا جسے زندگی نے مہلت دی, یقیناً مسافر شام کے کجاوے بھی تیار ہوں گے واپسی کے لیے. آج تمہارے اذا خانے میں آخری دن ہے بی بی کی مہمانی کا. دیکھا کہتے اللہ جانے کب سے پڑی ہیں یہ لاشیں, لیکن اتنی معطر, اتنی خوشبو, یقیناً کوئی مقبول کردگار ہیں یہ لوگ. اور میں نے سنا ہے جو مقبول خدا ہوتے ہیں وہ مر کے بھی نہیں مرتے. ایسے ہی دل نے کہا کہ یہ سردار ہوگا. ایک لاش کے سر آنے آیا, گلے میں امامہ ڈالا, تشہد کی حالت میں زانوں کے بل جھکا. یہ القتیل فی سبیل اللہ, منان کا. اے پوچھتا رہا ہے خدا بتا سکتے ہو مجھے کون ہو تم؟ آہستہ آہستہ آواز آئی, اسمی حسین, میرا نام حسین ہے, انا ابن الرسول والبطول, رسول کا بیٹا ہوں, بطول کا جگر پارا ہوں. فرمایا مدینے والا رسول؟ فرمایا کوئی اور بھی ہے؟ حیران ہو کے کہتے ہیں مباہلے والی بطول. فرمایا ہاں نصرانی وہی مباہلے والی بطول. مولا مباہلے میں 2 تھے, آپ کون سے ہیں؟ فرمایا جسے نانا ہاتھوں پہ لایا. چھوٹے والا ہوں میں حسین. پہلے تو ہے حسین کر کے نصرانی نے ماتم کیا,
اپنے قافلے والوں سے ماتم کرا، پھر کہتا جلدی سے ادالے بیلچے سامان لاؤ، جنت نیلام ہو رہی ہے۔ کہتے یہ مباہلے والی بطول کا بیٹا ہے۔ اور ان کے لاشیں دفن کرے، جنت ملے گی، رسول راضی ہوگا۔ اور ملتان والوں ادھر نصرانی تیار ہوئے قبریں کھودنے کے لیے۔ کتابیں بتاتی ہے کہ نہر القما سے بنی اسد کی چند عورتیں پانی لینے آئی، دیکھا نصرانیوں کو، گھڑے پھینکے، دوڑتی قبیلے میں پہنچی، اپنے مردوں سے کہا یہ دوپٹے تم لے لو، اپنی تلواریں ہمیں دے دو۔ کیوں؟ کہ آسمان نے ٹوٹ پڑا، رسول کے بیٹے کا لاشا اور نصرانی دفن کرے، غیر مذہب لوگ دفن کر رہے ہیں، تلواریں لے کے دوڑے۔ کافرو، ہمارے پاک امام کے لاشے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تاجر نے تعجب سے کہا کافر بھی ہم؟ اور کتنے دن ہوئے تمہارے رسول کے بیٹے کو مرے ہوئے؟ کتنے دن کے ہیں یہ لاشیں؟ آج تک کہا تھے خبردار دور رک جاؤ۔ دونوں طرف سے دو تکا، تلخی بڑھی، تلواریں بے نیام ہوئی۔ جب تلوار سے تلوار ٹکرائی، اچانک زنجیروں کی چھنکار اٹھی، آواز آئی نصرانیوں خدا کے لیے جنگ نہ کرنا۔ اسی جنگ نے میرے قاسم جیسے دولہا نکل لیے، اسی جنگ نے میرے اکبر جیسے جوان لے لیے۔ میں سجاد اپنے بابا کا لاشا دفن کرنے آ گیا ہوں۔